معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، موجودہ جو حالات ہمارے سامنے ہے، درپیش ہے، ہم تمام جانتے ہیں کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کو داغدار کرنے کے لیے، شریعت کو داغدار کرنے کے لیے کبھی اسلام پر الزامات لگاتے ہیں، کبھی قرآن آیات پر اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر گستاخیاں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ انہی الزامات میں ایک ملعون رافضی شیعہ وسیم رضوی نے کچھ دن قبل سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ قرآن مجید کے 26 ایسی آیتیں ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، بعد میں نعوذ باللہ من ذالک اس کے نظریے کے مطابق ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا، اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو 26 آیتیں ہیں جو جہاد سے متعلق ہے، کفار مشرکین اہل کتاب سے تعلقات اور ان سے دوستیوں کے متعلق ہے کہ یہ قرآن مجید سے حذف ہو جانا چاہیے، نکال دینا چاہیے۔ اور اس نے یہ بھی بیان دیا میڈیا میں کہ ان آیتوں کے ذریعے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، دہشت گردی جنم لیتی ہے، معاشرے میں جہادی پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس نے یہ بھی اعتراض کیا کہ دینی مدارس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں دہشت گرد بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس نے مدارس پر بھی اس سے قبل پابندی کا، اعتراض کیا، پابندی کا مطالبہ کیا، اور اس انداز کے عجیب پروپیگنڈے دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے، تعصب پسند مسلمانوں کے دشمن برسر اقتدار حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسے پروپیگنڈے، ایسے اعلانات کرتے رہتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں ہم تمام جانتے ہیں، تو آئیے اسی ضمن میں ان اعتراضات کا جواب بھی دیں۔ قرآن مجید کی تدوین کس انداز سے ہوئی یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تدوین قرآن اور دشمنان اسلام کا اعتراض، اس عنوان پر کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، یہ جو وسیم رضوی نے جو قرآن کی آیتوں پر الزامات کی بوچھار کی، الزامات لگایا اور مقدمہ دائر کیا، اس کے خلاف جگہ جگہ، چونکہ یہ لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہے، لکھنؤ میں مختلف مقامات پر منظم پرامن احتجاجات کیے جا رہے ہیں، اس کے خلاف غم اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن مجید سے محبت کی دلیل ہے کہ کوئی اگر قرآن کی آیتوں پر الزام لگاتا ہے، ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ہم اس کو قبول کریں یا نظر انداز کر دیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ایسے دشمنوں کا، ملعونوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے احتجاج ہونا چاہیے اور مناسب طریقے سے ایسے لوگوں کا جواب دینا چاہیے۔ یہ اعتراض آج ہی کا نہیں،
بلکہ 1400 سال سے مشرکین، اسلام کے دشمن قرآن کی آیتوں پر الزامات لگاتے رہے، مشکوک کرنے کی کوشش کرتے رہے، شکوک و شبہات نکالتے رہے، قرآن کی آیتوں کو اوپر اور نیچے سے حذف کر کے توڑ مروڑ کر آیتیں پیش کرتے رہے، جس سے جو لوگ قرآن کو نہیں جانتے یہ اندازہ لگ سکے کہ یہ واقع دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور آئے دن دشمنوں کی جانب سے ایسے اعتراضات آتے رہتے ہیں، کبھی یہ کھل کر دشمنوں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اسلامی لبادہ اوڑھ کر دشمنوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اور اس نے اس انداز کے کئی اعتراضات کیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی اسے اس گستاخ صحابہ، گستاخ نبی اور گستاخ قرآن کو اپنے انجام تک تو پہنچا دے۔ قرآن پر کوئی کتنے الزامات کیوں نہ لگا لے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اسے نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، چاہے دشمن ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا دے، کیونکہ رب العالمین نے حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو پھر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ذلیلوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، لوگوں کے لیے عبرت بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر قرآن مجید کے آیات کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، تو اس جیسے ایک صورت پیش کرو، اس کے اندر ایسی بلاغت ہو، ایسی فصاحت ہو، ایسے الفاظ ہو، ایسی ترتیب ہو کہ کسی کو کوئی اعتراض کا موقع نہ ہو۔ ایک صورت پیش کرو، ایک آیت پیش کرو۔ لیکن یہ چیلنج 1400 سال سے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، آج تک اس جیسی کوئی آیت پیش نہیں کی گئی۔ البتہ جوابات دینے کی کوشش کیے گئے، سورے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کیے گئے، آیتیں بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ چیلنج ہے۔ رب العالمین نے اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہمارا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو، جو صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ ساری انسانیت کے لیے نازل ہوئی، غیر مسلموں کو سنائیں، بتائیں، سکھائیں اور ان کی زبان میں اس کے ترجمے پیش کریں۔ معزز سامعین، جگہ جگہ آج بھی اس کے خلاف لوگ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے خلاف فتوے آ رہے ہیں۔ خود شیعہ کمیٹی کی جانب سے اس کے خلاف فتوے آئے ہیں، اس کے بھائی نے آ کر اس کے خلاف اعلان کیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ بے نمازی ہے، یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خود اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار برات کا اظہار کیے۔ خود شیعہ اپنے علاقے سے، اپنے شیعیت سے اسے خارج کر دیے اور اعلان کیا کہ کوئی مسلمانوں کی کوئی قبرستان میں اس کی تدفین نہ ہونی پائے۔ اسی لیے جو یہ خبر پہلے بنا چکا تھا اس خبر کو بھی غم و غصے کے اظہار میں منہدم کر دیے لوگ، اور اعلان کیا گیا کہ کوئی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ تو بہرحال یہ میڈیا کی خبریں ہیں، ہم سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔
معزز سامعین، اس نے صرف قرآن پر الزام نہیں لگایا بلکہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا۔ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آئیے، قرآن مجید، اور اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن بعد میں لکھی گئی کتاب ہے، پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی۔ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو صحابہ کے سامنے پڑھ کر سناتے، اور صحابہ کی ایک جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ کس پر لکھا کرتے تھے؟ جو چیز لکھنے کے لائق ہوتی۔ ایسے اوراق نہیں تھے، ایسی کتابیں نہیں تھی جو آج موجود ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب چین کے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے تو اس میں سے کچھ لوگ کاغذ بنانا جانتے تھے، اس کے بعد سے پیپر، جو بک ہوتے ہیں پیپر کی، اس کے بعد سے وہ دور شروع ہوا۔ اس سے قبل جو رواج تھا لکھنے کا احادیث کے اندر موجود ہے، پتوں پر لکھا کرتے تھے، پتھروں پر، سفید پتھروں پر لکھا کرتے تھے۔ اونٹ کے جو ہڈیاں ہوتی، لکھنے کے لائق جو ہڈیاں رہتی چوڑی، ان ہڈیوں پر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی۔ اور کھجور کے جو پتے ہوتے، کھجور کے جو درخت کے پتے ہوتے، اس پر جو لکھنے کے لائق چیزیں ہوتی تھی ان پر لکھی جاتی تھی۔ اور جو چمڑا ہوتا جانوروں کا، اس کو دباغت دے کر استعمال کے قابل بنا کر اس پر لکھا کرتے تھے قرآن کی آیتیں۔ ساتھ ہی ساتھ یاد بھی کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں قرآن میں پڑھا جائے، تو قرآن میں نماز میں پڑھا جائے، نماز میں پڑھنے کے لیے یاد رہنا ضروری ہے۔ تو بیک وقت صحابہ یاد بھی کر لیا کرتے تھے اور بیک وقت اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور لکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کیا لکھے سناؤ، پھر صحابہ جو لکھے وہ سناتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے کے بعد بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ غلط لکھے یا صحیح، اس کی تصحیح جب کا جب ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد 23 سال میں قرآن نازل ہوتا رہا۔ جب کبھی کوئی آیت نازل ہوتی، کبھی 5 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی 20 آیتیں، کبھی 15 آیتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ اسے فلاں آیت کے بعد فلاں سورے میں لکھو، فلاں آیت سے پہلے لکھو، یہ ترغیب دیتے۔ اور پھر سال میں ایک مرتبہ رمضان میں جتنا قرآن نازل ہوا اس کا ریویژن ہوتا، اعادہ ہوتا۔ جو قرآن اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ لا کر دیکھ لیتے کہ واقع صحیح لکھے یا نہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ عرب کے اندر جب اسلام کا نزول ہوا، جب اسلام آیا، قرآن مجید کا نزول ہوا، اس دور میں عرب کے جو لوگ تھے لکھنے سے زیادہ اپنے حافظے پر فخر کیا کرتے تھے، لکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے، ہزاروں اشعار یاد کر لیا کرتے تھے۔ عرب زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور میں بھی قیامت تک چونکہ یہ قرآن ہے اس لیے آپ نے ترغیب دی۔ 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا، اسی لیے کتابی شکل دینا مشکل تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب قرآن پورے کا پورا، جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ 2 مرتبہ پوری قرآن صحابہ کے سامنے سکھلائے، صحابہ تصحیح کر لیے، سن لیے، تصحیح کر لیے۔ اس کے بعد تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن لکھا جا چکا تھا، احادیث موجود ہے، لیکن کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔
اس لیے موجود نہیں تھا کہ قرآن کی آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور نزول بھی کیسے؟ حالات کے حساب سے۔ جنگ میں ہیں مسلمان، جنگ کے احکامات، سفر میں ہیں، سفر کے سلسلے میں احکامات، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ کے سلسلے میں احکامات، نکاح کے مسائل، فلاں مسائل، فلاں مسائل۔ مکے میں الگ حالات تھے، جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے تو وہاں کے حالات بدل گئے، وہاں پر زیادہ مسئلے مسائل کی ضرورت تھی۔ تو یہ چیزیں، تو اس اعتبار سے کتابی شکل دینا مشکل تھا، لیکن قرآن پورے کا پورا صحابہ کے سینوں میں اور لکھت میں، تحریر میں موجود تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ۔ مسلمہ بن کذاب جو اسلام کا دشمن تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جنگ کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو کمزور ایمان والے یا منافقین قسم کے جو تھے وہ اسلام سے پھر رہے تھے، مرتد ہو رہے تھے، ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پر توجہ کے بجائے زیادہ اہمیت یہ ارتداد کے فتنے کو ختم کرنے پر تھی ان کی توجہ، کیونکہ جگہ جگہ نبوت کے دعوے ہو رہے، لوگ اسلام سے پھر رہے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے، فلاں مسائل پیدا ہوئے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانب توجہ زیادہ دیے۔ جب جنگ ہوئی مسلمہ بن کذاب کے خلاف، چونکہ ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا، مرتد جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، وہ لوگ اس کا ساتھ دیے، بڑی سخت جنگ ہوئی جس میں تقریباً 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے۔ 700 حافظ قرآن، چونکہ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، مختصر یہ ہے کہ 700 حافظ قرآن صحابہ جب شہید ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لائق ہوئی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لائق ہوئی کہ اگر اس طریقے سے صحابہ شہید ہوتے رہے حافظ قرآن، تو پھر قرآن مجید کا وہی معاملہ ہو سکتا جو دوسری کتابوں کا ہوا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم قرآن مجید کو ایک سرکاری نسخے کی شکل دیں گے، ایک کتابی شکل دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بار بار سمجھانے پر تیار ہو گئے، اللہ نے دل کو کھول دیا، چونکہ اللہ بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی گئی قرآن مجید کو ترتیب دینے کی، اور ترتیب دینے کا بھی طریقہ یہ تھا کہ دو یعنی جن کے پاس لکھا ہوا تھا کہ دو صحابہ کے پاس لکھا ہوا رہنا، وہ ان سے لیتے، پھر قسم کھلاتے تھے کہ واقعی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسے لکھا اور سنایا۔ جب یقین ہوتا قسم لینے کے بعد اس کو جمع کرتے تھے۔ اتنے سخت طریقے سے، اتنے سخت قوانین کے تحت قرآن مجید کو جمع کیے۔ جن کے پاس قرآن کی آیتیں یاد تھی ان سے قسم لیا جاتا تھا، 2 گواہ مقرر تھے، 2 گواہی دینا کہ ہم نے فلاں آیت سنی، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اتنے سخت قوانین کے بعد قرآن کی کتابی شکل تیار ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک جنگ ہوئی، جنگ ارمینیہ۔ اس میں نماز میں قرات کا اختلاف ہوا، پڑھنے کا، لہجے کا۔ تو خلیفہ کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ لوگ قرآن کی آیتوں میں اختلاف کر رہے ہیں لہجوں میں، کیونکہ قرآن سرکاری نسخہ موجود تھا کتابی شکل کا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کر کے ایک صحابہ کی ٹیم مقرر کی، اور اس میں 7 اس کے نسخے بنائے گئے، 7 نسخے بنائے گئے، 7 علاقوں میں بھیجے۔ اس دور میں چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی جو سرحدیں تھیں بہت بڑھ چکی تھی۔ 7 نسخے بنائے اور 7 نسخوں تحریر کرنے میں 5 سال کا عرصہ لگ گیا۔ اتنی محنتیں ہوئی۔ جب وہ نسخے تیار ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا باقاعدہ طور پر صحابہ کے سامنے
کہ پوری قرآن پڑھ کر سنایا گیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو اس پر جمع کیا۔ 7 نسخے مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، بحرین، عراق ایسے علاقوں میں بھیج دیے گئے، جو اس دور کے جو بڑے بڑے علاقے تھے وہاں پر وہ نسخے بھیج دیے گئے، اور اعلان کیا کہ اگر آپسی اختلاف ہو تو اس نسخے کی جانب رجوع کرے، باقی جن کے پاس جو لکھا ہوا ہے سب ختم کر دیا گیا۔ اور یہ جو ختم کر دیا گیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ختم کیا گیا۔ شیعوں کا یہ اعتراض ہے کہ کئی ایسی آیتیں تھیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی، صحابہ ہٹا دیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الزام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اسے رائج کرتے، قرآن میں جاری کرتے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر اب اعتراض کی گنجائش کہاں سے آئی؟ بہرحال یہ مختصر تاریخ تھی قرآن مجید کے تدوین کی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اپنے خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن نہیں جانتے انہیں ترغیب دیں، اور غیر مسلمین کو تحفے کی شکل میں، چاہے وہ محکمہ پولیس سے ہو، چاہے وہ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر ہو، جب کبھی ملاقات کا موقع ملے ضرور بضرور قرآن ان کی زبان میں ترجمے کے ساتھ پیش کرے اور انہیں ترغیب دے کہ اسے پڑھے، کیونکہ یہ کتاب امن ہے، یہ دہشت گردی کی کتاب نہیں، یہ امن و امان کی کتاب ہے۔ اور اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے، جن آیتوں کے بارے میں اعتراض کیا گیا، وہ 1400 سال پہلے مسلمانوں کو دشمنوں نے جس انداز سے تکلیفیں دیے، جنگ کے جو احکامات آئے، اس موقع کی آیتیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ کہیں بھی کافر ملا مار دو، نہیں، اس کے آداب ہے، شرائط ہے، اس کا پس منظر ہے، اس کے واقعات ہے، کن حالات میں جنگ کرنا ہے، جنگ کے کیا شرائط ہے، جہاد کیا ہے، جہاد کا معنی و مفہوم کیا ہے، وہ نہیں معلوم ہے لوگوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو قرآن کا داعی بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کی آیتوں کو عام کرنے والا بنائیں، قرآن مجید سے حد درجے محبت کرنے والا بنائیں۔ الہ العالمین جو کوئی قرآن کی آیتوں کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں، الہی تو ان کے لیے کافی ہو جا۔ الہ العالمین ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار صحت عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ الہی ہمارے اپنے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ الہی ہماری جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔